الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. کتاب الانسان فی عرف عرفان آپ کی خدمت میں آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب سے مطالب پیش کیے جا رہے تھے. اس کتاب میں ہم اصل نمبر 19 کو آج مطالعہ کریں گے کہ یہاں سے کتاب مجھے پکڑائیے. اصل نمبر 19 در حقیقت انسان کی بنیادی تشکیل سے وابستہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس انہوں نے تقریباً 47 اصل کو ذکر کیا ہے اور ان میں سے بتوفیق الہی ہم 18 اصل پڑھ چکے ہیں، 17 اصل پڑھ چکے ہیں. آج 18 نمبر اصل ہے. اس اصل کا ترجمہ میں پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اسی اصل میں جو مطالب ہیں اس سے تفصیل میں وارد ہوں گے. اس میں آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ گزشتہ جو ہماری فصل گزر چکی ہیں یہ اسی سے وابستہ ایک اصل ہے جس کو عرفاء نے جو عرفان باللہ رکھتے ہیں انہوں نے کشف کیا ہے اور انسانوں کی صورتیں ان کے احوال ان کے ملاقات سے تعلق رکھتی ہیں. یعنی اس اصل کا کہ ہم پہلے جو عرض کر چکے ہیں وہ ساری کی ساری فصلوں میں انسان کی صورتیں اس کے احوال اور ملاقات سے تعبیر تھا. یہاں پہ جو آج ذکر کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی طریقے سے وابستہ ہے کہ عارف جو ہے اس کی چشم برزخی اگر کھل جائے تو وہ انسان کی انہی ملاقات اور صور برزخیہ کو دیکھ سکتا ہے. اور ہر شخص کے جو ملاقات کے مطابق جو ہے نا اس کی صورتیں ہوتی ہیں اور یہ صورتیں انسان کے ملاقات سے تناسب رکھتی ہیں. یہ اصل بہت مہم ہے اور ہماری جو کتاب ہے شرح العیون فی شرح العیون اس کی 61 نمبر عین 61 جو ہے شرح العیون میں اس میں تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے، لہذا اس کی طرف رجوع کریں اور ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے جو عین نمبر 61 ہے اس سے مطالعہ کریں گے. اس کتاب کا میں تعارف دوبارہ تیزی سے آپ کی خدمت میں کرا دوں کہ انسان در عرف عرفان کہ علامہ حسن زادہ عاملی نے اپنے طور پہ یہ کتاب لکھی ہوئی تھی لیکن اس کو اپنے طور پہ یہ قرار دیا تھا کہ ان کی وفات کے بعد یہ چھاپی جائے. لیکن رہبر معظم کا آمل کی طرف جب سفر ہوا اور ان کے علاقے میں ان کے گھر میں خصوصی ملاقات ہوئی تو تب انہوں نے یہ کتاب انہیں ہدیہ کی اور اس طرح یہ وقت سے پہلے منظر عام کے اوپر آئی اور ان کے کئی شاگردان نے اس کتاب کی شرح کی ہے. یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے. اس کتاب کی مقدماتی بحث کے بعد 27 واقعات ہیں جو ان کے ایک نوع مکاشفات ہیں اور 47 اصل ہے. اصل کہتے ہیں جڑ کو کہ ایک درخت جو آپ کے سامنے نمایاں ہے وہ جڑوں کے اوپر قائم ہوتا ہے. تو انسان کا جو وجود ہے وہ جن جڑوں پر قائم ہے ان جڑوں کو اصل سے تعبیر کیا گیا ہے اور انسان کی حقیقت کو 47 نکات میں یعنی 47 اصل میں بیان کیا ہے. یعنی اگر کوئی یہ 47 اصل صحیح پڑھ لے تو انسان کی شناخت اور پہچان وہ کر سکتا ہے. اس کی آغاز میں کیونکہ پہلے ہماری تفصیلی گفتگو ان موضوعات کے اوپر ہو چکی ہے اور اس کے مقدمات میں ذکر کیے جا چکے ہیں. انسان جو جسم ہمیں آئینے کے سامنے نظر آتا ہے یا ایک دوسرے کا جسم دیکھتے ہیں یہ انسان کی حقیقت نہیں ہے. یہ جسم حقیقت اس معنی میں نہیں ہے کہ جو حقیقت بقا اور رکھنے والی ہے یا باقی رہ جائے گی. ہاں اس عنوان سے حقیقت ہے کہ یہ میرا جسم ہے اور اسی سے انسان کی نشوونما ہوئی ہے. اس عنوان سے یہ میرا ہی جسم ہے لیکن یہ جو میرا جسم ہے ایک وقت میرے لیے اجنبی ہو جائے گا. جب روح اور جسم کا ارتباط ختم ہوگا تو یہ جسم کیا ہو جائے گا؟ اجنبی ہو جائے گا. اس کو کہیں پہ بھی اٹھا کے رکھ دے اس کا اب مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہا اور انسان اگلے جہان میں پھر منتقل ہو جاتا ہے. یہاں پہ انسان کی حقیقت کو یہ عرض کرتے ہیں. مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نظریہ ہے
اور وہ انشاءاللہ آگے آئے گا بھی کہ انسان کی روح کہاں سے وجود میں آئی۔ اب عالم اور عرفا ثابت کرتے ہیں کہ ایک عالم الہ ہے جسے عالم لاہوت سے تعبیر کیا جاتا ہے، فقط اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد عالم جباروت ہے جسے عالم قیامت یا عالم عقل سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یہاں پہ نہ صورت ہے نہ مادہ ہے۔ اور اس کے بعد تنزل کریں تو عالم ہمارے پاس ملاکوت آتا ہے، یا جسے عالم ذر یا عالم برزخ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ عالم دنیا یا عالم ناسوت یا عالم عنصری، اس طرح سے مختلف اس کے نام ہے، عالم طبیعت، اس عالم کی بات آتی ہے۔ یعنی اس عالم میں جو کچھ ہے اس سے پہلے والے عالم اس میں اپنے کامل تر صورت میں موجود ہے، اور جو اس سے پہلے والے عالم میں ہے وہ اس سے بھی پہلے تر عالم میں موجود ہے، اس لیے نزول کا لفظ وارد ہوا ہے۔ لہٰذا انسان کی حقیقت بھی اسی طول میں ہمیں دیکھنے پڑے گی۔ انسان کی حقیقت وہ نہیں ہے کہ جو ہمیں چلتے پھرتے ادھر دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ لہذا عالم عنصر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی نہیں رکھا، یہ فانی ہے، یعنی یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ انسان قبول کرے یا نہ کرے، اس کی ہر چیز ایسی ہے کہ وجود میں آنے کے بعد اسی جگہ پہ وہ بنیادی مادہ رہ جاتا ہے، لیکن اس کی حیت، اس کی صورت وہ تبدیل ہو کے رہ جاتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ لکڑی راکھ بن جاتی ہے، اب لکڑی کے بنیادی عناصر رہ گئے لیکن وہ راکھ بن گئے۔ اسی طرح یہ بدن ہے، اس بدن کی ہم ضروریات کو جتنا بھی پورا کرنا چاہیں، بالآخر یہ بدن انہی مٹی، پتوں، گوشت اور ان چیزوں سے وجود میں آیا ہے، نطفہ بنا اور نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تشکیل دیا۔ لیکن لہٰذا انسان کے بنیادی عناصر کیا ہیں؟ جو مٹی میں عناصر موجود ہیں، اسی میں انسان کا یہ جسم دوبارہ چلا جائے گا۔ لہٰذا کائنات، یہ جو مادی کائنات ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے عناصر جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ سمٹ جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ یعنی ہر جو جاندار آپ کو مادی طور پہ نظر آ رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ سمٹ جائے گا۔ جیسے لکڑی ہے وہ راکھ بن جائے گی، راکھ ممکن ہے کہ کسی کے معدے میں جائے، پرندوں کے، جانوروں کے، اور ان کے گوشت کا حصہ بنے، وہی گوشت ممکن ہے کوئی اور جانور کھائے یا انسان کھا لے، پھر انسان کھائے گا، اور اسی طرح سے یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ یہ تو مادی جہان میں جسم کے اعتبار سے بات ہوئی، بس انسان کی حقیقت ادھر نہیں کھڑی۔ انسان اس سے نہیں تشکیل پاتا کہ صرف اس کے بدن کی آپ بات کریں، صرف اس کے بدن قد کاٹ اور اس سے اس کی معرفت حاصل کرنا چاہیں۔ انسان کی حقیقت اس کے باطن سے پہچانی جاتی ہے، لہذا یہ جو عین ہے وہ در حقیقت اسی کے اوپر مشتمل ہے۔ اگر کہا جائے انسان کیا ہے، فلسفی چند کلمات آئیں گے لیکن ہمارے پاس ابھی فرصت نہیں ہے اس کی تشریح کے لیے ہم طولانی دقتوں میں جائیں، اس کے لیے خود فلسفہ اسلامی میں گنجائش موجود ہے۔ ہم مختصر طور پہ فہم کی زبان استعمال کرنے کے لیے آگے چلتے ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ اس دنیا میں جو بدن ہے وہ بالآخر اسی دنیا میں رہ جائے گا اور شکلیں تبدیل کرتا ہے، کبھی کیڑے بن جائے گا، وہ کیڑے پرندے کھائیں گے، وہ پرندوں کا حصہ بن جائے گا، پرندوں سے ممکن ہے فضلے کی صورت میں پھر وہ نکلے، پھر وہ کھاد میں بن جائے، پھر مٹی بن جائے، پھر مٹی سے کسی اور جگہ جائے گا۔ یہ سائیکل اس دنیا میں مادی اجسام کے چل رہے ہیں۔ مادی اجسام سمٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، لیکن ختم کبھی بھی نہیں ہوتے، اسی کائنات کا حصہ بن کے رہ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ابھی سائنس میں یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ جو آواز ایجاد ہو جائے کائنات میں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، لہذا جب سے بشر آیا ہے اور جب تک آئے گا اس کائنات میں اس کی آوازیں موجود ہیں۔ وہ ماضی کی آوازیں پکڑنے کی کوشش، ڈائریکٹ آواز تو پکڑ لی جو ہم ٹیلی فون پہ بولتے ہیں، ریکارڈڈ آواز بھی پکڑ لی، لیکن وہ جو گم ہو چکی ہیں اس کائنات کے اندر، ان آوازوں کو کیسے رسائی اس تک حاصل کی جائے، سائنس اپنے طور پہ تحقیقات کر رہی ہے۔ یعنی امکان یہ ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ اقوال کو سنیں، ڈائریکٹ امام علی علیہ السلام کے خطبات کو سنیں، اور کیا معلوم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا دور آئے تو یہ ٹیکنالوجی اپنی بھرپور کمال، اوج کمال تک پہنچی ہو، اور اکثر جو امام علیہ السلام کے تابع ہو جائیں انہی حقائق اور ادلہ کی بنیاد پہ ہو جائیں، کیونکہ وہ آوازیں اور وہ کلام اور وہ سخن وہ موجود ہے اور اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور سارے کے سارے امت اسلامیہ میں اس سے اختلافات ایک نو ختم ہو جائیں گے، یا
جو ہٹ درم ہے، سرکش ہے، اس کا گروہ آشکار ہو جائے گا، اور جو سیدھی راہ لینے والا فرد ہے وہ ایک لشکر میں آ کے شامل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ صرف اس لیے بیان کرنا مقصود تھا کہ یہ عرض کیا جائے کہ مادی دنیا اپنے طور پہ اسی طرح سائیکل چلتا رہے گا، یعنی یہ دنیا جو چھوٹا سا آپ کو نقطہ نظر آتا ہے کہکشاؤں کے درمیان، یہ اگر مکمل ختم بھی ہو جائے تو کیا اللہ تعالیٰ کا دوبارہ سلسلہ حیات شروع نہیں ہوگا انسان کے لیے؟ ہاں، اگلے انسان آئیں گے، ہم نہیں آئیں گے، جو گزر گئے وہ نہیں واپس آئیں گے، لیکن اگلا سلسلہ اس طرح سے چلتا رہے گا۔ اس لیے یہ مادی جہان بھی نہ ختم ہونے والا ہے، جیسے سائنس ابھی اس کے اختتام دونوں کو نہیں جانتی، آغاز کیا تھا، اختتام کیا، آغاز کے بارے میں مختلف احتمالات ہیں، آغاز کو جاننے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے کہ کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، کہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ دین اسلام نہیں، ادیان نے تو واضح بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کا آغاز ہوا۔ اختتام کہاں پہ ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، اس لیے آثار الہی بھی لامحدود ہیں، کوئی اس کی حد آپ کو نہیں ملے گی، اس لیے کائنات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سوچیں تو صحیح، کہاں جا رہی ہے؟ یعنی اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک دائرے میں یوں چکر کاٹ رہی ہے، اس طرح چکر کاٹ رہی ہے، کاٹتے ہوئے آگے جا رہی ہے۔ اب کس جگہ آگے جا رہی ہے؟ یہ لامحدود ایک صورت اختیار ہوتی ہے۔ اس لیے مادی جہان کے اندر یہ چیزیں خداوند متعال کی حکمت سے ایجاد ہیں، اس لیے یہ انسان کی حقیقت کی ترجمانی 100% نہیں کر سکتی۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے کہ جب انسانی نطفہ ایک حد تک پہنچتا ہے اور اس سے مضغہ سے نکل کے علقہ اور علقہ سے نکل کے مثلا گوشت وہ یا سوی، جس میں سوی بن جاتا ہے، یعنی مکمل ایک انسان 4 مہینے میں شکم مادر میں بن جاتا ہے۔ جب شکم مادر میں بن جاتا ہے تو اسی جسم سے ایک روح اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایجاد کرتا ہے، اسی جسم سے۔ لہذا یہ جو اس جسم سے اللہ تعالیٰ روح ایجاد کرتا ہے، اسی کو سورہ مومنون آیت نمبر 14 میں بیان کیا گیا، ثم خلقناہ ثم انشأناہ خلقا آخر، ثم انشأناہ خلقا آخر، اور ہم نے اس کو پھر دوسری خلقت میں ڈھال دیا۔ تو یہ جو دوسری خلقت میں ڈھال دیا، اب روح اور جسم کا مرکب ہے، اور یہ جسم پروان دیتا ہے، نشوونما دیتا ہے، روح کو نشوونما دیتا ہے۔ لہذا جسم جو بھی امر انجام دے گا اس کے اثرات روح پر ہیں۔ استاد حسن رمضانی حافظہ اللہ تعالی وہ بڑی ایک بہترین مثال اس حوالے سے دیتے ہیں کہ آپ گلاس لیں یا برتن لیں اور اس میں نیچے مثلا اس طرح سے اسے رکھیں کہ مٹی ڈال دیں اور لوبیا اس کے اندر ڈال دیں۔ اب آپ ہر روز مشاہدہ کریں، لوبیا جیسے جیسے پروان چڑھ رہا ہے تو اس کی جڑیں نیچے نکل رہی ہیں۔ جب اس کی جڑیں نکل رہی ہیں تو لوبیا ختم ہوتا جائے گا یا بڑھتا چلا جائے گا؟ لوبیا کا جو دانہ ہے وہ ختم ہوتا جائے گا یا بڑھے گا؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ دانے سے جب پودا نکلتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، یا وہ دانہ جو ہے وہ پودے میں تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے؟ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پھر پودا باہر آ جاتا ہے اور وہ دانہ کیا ہے یا وہ لوبیا وہ مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں زندگی انسان کی اسی طریقے سے ہے۔ اس لوبیا کی مثال جسم کسی ہے کہ جسم روح کو نشوونما دیتا ہے، جیسے وہ لوبیا اپنے اندر سے ایک پودے کو نشوونما دے رہا ہے۔ وہ جو پھر باہر پودا رہ گیا اس نے باقی رہ جانا ہے، اور وہ جسم جو تھا وہ گھل مل گیا اسی مٹی کے اندر۔ لہذا اس دنیا کے اندر ہر انسان کی ولادت سے لے کے وفات تک وہ مقدار اور حد معین ہے، اور اس ولادت سے وفات تک انسان کے جسم نے نشوونما پا کے روح کو نشوونما دینا ہے۔ اس کی روح نے جو نشوونما پائی ہے بس وہی اس کے لیے جنت اور وہی اس کے لیے جہنم بنے گی۔ لہذا وہی اسی لیے علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شفاعت کا نظریہ اس طور پہ عرض کیا کہ جتنی اطاعت درجے، جتنی سطح کی اور مرتبے کی اطاعت ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تم کرو گے، اتنا شفاعت کا حق ان کی جانب سے تم وصول کرو گے۔ کسی نے بالکل اطاعت کی ہی نہیں ہے تو کس طریقے سے شفاعت وہاں پہ اس کے لیے ممکن ہے؟ بہرحال یہ موضوع ہمارا سابقہ دروس میں گزر چکا ہے، اس کی طرف تفصیلات کے لیے رجوع کر سکتے ہیں کہ کیا نظریہ تھا علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کا شفاعت کے باب میں۔ یہاں پہ آپ آئیں، جیسے یہ میں نے آپ کی خدمت میں مثال دی ہے کہ لوبیا جس طرح سے ختم ہو جاتا ہے، اس طرح انسانی جسم نے وقت کے ساتھ ختم ہونا ہی ہونا ہے۔
لیکن وہ اپنی ہر حرکت کے اوپر، چاہے غافلانہ حرکت ہو یا شعورانہ حرکت ہو، چاہے ارادتاً کرے یا بے ارادہ ہو کے غیر ارادی طور پہ اسے انجام دے، اس کی نشو و نما روح کی وہ جسم کر رہا ہے۔ اب اگر آپ اس جسم اور روح کو آپس میں ارتباط دیں، جسم چونکہ اس دنیا کے اندر ہے اور روح کا تعلق جو ہے ماوراء دنیا سے ہے، اس دنیا کے علاوہ ماوراء دنیا مجرد سے ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل بھی کیا ہے ہمارے پاس؟ یہی خواب ہے، یہی نیند ہے۔ آپ کے پورے جسم کا تعلق آپ کی ذات سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، آپ پی رہے ہیں، آپ بہت سارے افعال اور حرکات انجام دے رہے ہیں۔ اگر انسان کے لیے کوئی اور جہان نہ ہوتا تو یہ خواب کہاں پہ وہ انسان دیکھتا؟ کیونکہ بالآخر سائنس اس بات کو بتاتی ہے کہ وہ اپنی اس آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اگرچہ سائیکالوجی کے باب سے، کیونکہ سائنس کے مختلف شعبہ جات ہیں، اور ان شعبہ جات کی مدد سے انہوں نے انحراف اور فساد کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ فلاسفہ آئے، انہوں نے انہی شعبہ جات کے اوپر نظریات دیے، میڈیکل اس سے کبھی میڈیکل ہے، کبھی ہیومنٹیز گروپ ہے، کبھی وطنیت کے عنوان سے نظریات لے آتے ہیں اور فساد کو برپا کرتے ہیں۔ لہذا آج کے دور میں جو فساد کو برپا کیا جا رہا ہے وہ اسی میڈیکل کے شعبے سے ہے، کہ اگر آپ غربی سائیکالوجی کو دیکھیں تو اس میں ایک نظریہ پایا جاتا ہے، خوشی کے یہ عناصر ہیں، غمی کے یہ عناصر ہیں، ان عناصر سے نیند آتی ہے، ان عناصر سے فلاں چیز آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی روح ہے ہی نہیں۔ انہوں نے اس فلسفے کی بنیاد کے اوپر روح کا انکار کیا۔ لہٰذا ایک بڑی عجیب چیز ہے پوری دنیا میں، جہاں سائیکولوجسٹ زیادہ ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ نفسیاتی امراض ہیں، اور جہاں پہ وہ عادی زندگی بسر کرتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں یہ والے امراض کا وہ شکار نہیں ہوتا، قلیل ہے وہاں پہ۔ اگرچہ یہ ایک رف ایک تجزیہ ہے، کوئی دقیق تجزیہ نہیں ہے، یا اس کی ایک وجہ صرف یہ نہیں ہے، وجہ وہ علم نہیں ہے، وجہ وہ انحراف ہے۔ یعنی وہ جو علم نفسیات کے عنوان سے انہوں نے آ کے روح کا انکار کیا اور سب کچھ جسم، کیونکہ وہ کہتے ہیں خواب انسان اپنے جسم میں ہی دیکھ رہا ہے، اور پھر خوابوں کی دعائیاں بھی دیتے ہیں اور دیگر چیزیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے فلسفے ہی ٹوٹتے ہیں۔ پہلے جیسے اخلاق میں انہوں نے ایک نظریہ غالباً ڈیوڈ ہیوم نے ذکر کیا، یا بہرحال میرے ذہن میں بالضبط نام نہیں ہے فلسفی کا، فرائڈ نے نظریہ یہ پیش کیا کہ انسان اپنی شہوات اور تمناؤں کو حاصل کرنے میں آزاد ہے۔ آپ کو پیاس لگتی ہے تو آزادانہ پانی پیتے ہیں، آپ کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، نیند آتی ہے تو آرام سے سو جاتے ہیں۔ یہ جب جنسی غریزہ آپ کے اندر بیدار ہوتا ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں آرام سے پورا کر سکتے؟ اس میں کیوں اتنی زیادہ مشکلات آپ نے کھڑی کر دی؟ یہ پھر ایک فرائڈ نے آ کے مختلف علم اخلاق میں نظریات کو پیش کیا۔ اب وہ کس میں تھا؟ ہیومنٹیز گروپ کے ایک علم اخلاق میں نظریہ تھا، اس کا فساد آج بھی چل رہا ہے، کئی صدیاں گزر گئی لیکن آج بھی فساد چل رہا ہے۔ اسے ڈیفنس سسٹم نے بھی اختیار کیا، اسے میڈیکل جو شعبہ ہے ڈپارٹمنٹ اس نے بھی اختیار کیا، پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ میں بھی، ایجوکیشن نے بھی، ہر جگہ پہ یہ اس نے فساد برپا کیا۔ کہتے ہیں یہ تو ہماری جسمانی ضرورت ہے، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اگر کوئی جنسی ایک عمل انجام دیتا ہے اس میں کیا قباحت ہے؟ پانی پیتے ہو تو کوئی قباحت نہیں ہے، سوتے ہو تو قباحت نہیں ہے، کھاتے ہو تو قباحت نہیں ہے، اس میں کس چیز کی قباحت ہے؟ دین اسلام نے خلقت کے تقاضوں کے تحت انسان کے وجود کو پیش کیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس کی تباہی اپنی جگہ، ہر نظریے کی تباہی ہے، مختلف شعبہ جات کے روح سے آتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ دین کے کسی شعبے سے ایک فتنہ کھڑا کر کے دنیا کو برباد کرنے آ جاتے ہیں، جیسے یہ داعشی طالبان ہیں، جہاد کے نام کے اوپر آ گئے۔ جہاد کا نام انہوں نے اگر استعمال کر کے اسے بدنام کیا ہے تو اس میں دین اسلام کا قصور نہیں ہے، اس دہشت گرد کا قصور ہے، اس لیے دہشت گرد کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے نیشنلزم اور وطنیت کے عنوان سے دو بڑی جنگیں لڑی گئیں، آزادی اور وطنیت کے، اور اس میں 5 کروڑ کے قریب بندے قتل ہوئے، اور اسی کے اساس کے اوپر پھر بارڈرز تقسیم، نئی تقسیم دنیا کے نقشے کی ہوئی، اور ان نقشوں کے نتیجے میں نئے ممالک سامنے آئے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت اسی فاسد نظریے کے پھیلانے سے ہوگی۔ تم کو کہ وطن تمہاری ماں ہے، وطن تمہارا دین ہے، وطن تمہارے لیے ایمان ہے، وطن ہی سب کچھ ہے، اور اسے وطن نصیب بھی نہیں ہوتا جو سب سے زیادہ یہ باتیں کرتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں
جتنی نیشنلسٹ جماعتیں ہیں پولیٹیکل، وہ سب سے بڑی غدار نکلی۔ یہ ایک عجیب تجربہ ہوا کہ جن جن ممالک میں وطنیت کے عنوان سے جس نے قدم اٹھایا وہ سب سے بڑا غدار وطن کا نکلا، اور جو صحیح ترتیب کے ساتھ چلا وہ اس اسلامی معاشرے، اس انسانی معاشرے کی بقا اور انسانی معاشرے کی امنیت اور سلامتی کا سب سے بڑا ذریعہ بنا۔ مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پہ آگے اسلام کے عنوان سے انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں ایک نظریہ ولایت فقیہ کو پیش کیا اور اس کے اثرات کو معاشرے میں مترتب کیا، تو اس سے ایران میں بسنے والی ایرانی قوم وہ ذلیل و خوار ہوئی یا اس نے عزت کی راہ لی؟ آیا اس نے ترقی کی یا اس کی ترقی ختم ہوئی؟ آیا اس کی سرحدوں کی حفاظت ہوگی یا سرحدیں اس کے ہاتھ سے نکلنے لگ گئیں؟ یہی تجربہ ممالک کا ہمارے سامنے آشکار کر دیتا ہے اس اعتبار سے۔ لہٰذا یہ عرض کرنا مقصود تھا کہ یہ جو میں نے افکار اور نظریات کی چند مثالیں دی ہیں، یہ تو مادی مثالیں نہیں ہیں، یہ تو مادے میں سما نہیں سکتی، مادے اس چیز کو پہچانتا نہیں ہے۔ لہٰذا جسم کے اپنے تقاضے ہیں اور روح کے پھر اپنے تقاضے ہیں، بس دو نشتیں ہو گئیں۔ ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ بہترین چیز یہ ہے کہ قرآن کریم میں انسان کی خلقت کے عنوان سے سنے جائیں دروس، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ثم انشأناہ خلقا آخر، وہی جسم سے اللہ تعالیٰ نے جو دوسری نشأت انسان کو عطا فرمائی ہے، ہر دو کے اب اپنے تقاضے ہو گئے۔ ایک غذا جسم کھاتا ہے، ایک غذا روح کی بھی تو ہوگی، روح بدون غذا کیسے پروان چڑھ سکتی ہے؟ لہذا روح نے آگے باقی رہ جانا ہے۔ یہاں پہ ہماری کل کی کل گفتگو کا خلاصہ یہی بات ہے کہ انسان جب روح اور جسم سے مرکب تھا اور اس کی حقیقت آہستہ آہستہ روح کی صورت میں باقی رہ جانی ہے، کیونکہ وہ جو پہلی حقیقت کا آغاز تھا وہ اس نے اس دنیا میں مٹ کے رہ جانا ہے، وہ ختم ہو جانا ہے، اور وہ جو ختم ہوگا وہ کس میں ڈھل جائے گا؟ وہ کاملاً روح کو اپنی تشکیل دے دے گا۔ پھر روح جیسی تشکیل پائے گی اسی کے مطابق اس کی آگے حیات ہے، اس کی اپنی زندگی ہے۔ آئیں اب ہم اس کا عنوان دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے یہی ذکر کیا۔ اب عرفا چشم برزخی سے دیکھتے ہیں تو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ سابقہ دروس میں گزر چکا ہے چشم برزخی، آیا یہ آنکھ دیکھتی ہے، اس آنکھ سے توجہ جاتی ہے، یا انسان کا وجود ہے کہ وہ احاطہ کیے ہوئے اور وہ دیگر حقائق کو در کر لیتا ہے۔ یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں عین فی ان العلم والعمل جوہران، انسان کا کل خلاصہ نفس کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے علم اور عمل ہے، کل خلاصہ۔ لہٰذا یہ جو پہلی انہوں نے پیراگراف لکھا ہے، وہ پہلا پیراگراف میں اتنی چند مثالیں دی ہیں کہ اس کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں، میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ علم اور عمل دو جوہر ہیں۔ جوہر اور عرض میں فرق ہے۔ آپ ادھر جو چیزیں دیکھ رہے ہیں مادی طور پہ، وہ دو طرح کی ہیں چیزیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو اس دنیا میں وجود میں آنے کے لیے کسی اور مادی وجود کی محتاج ہوتی ہیں، لیکن ایک ہے کہ جو اس دنیا میں آنے کے لیے دوسری مادی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو غصہ آنا ہے، پہلے نفس ہوگا تو غصہ طاری ہوگا نا اس پر۔ اگر کسی کو بھوک لگنی ہے، پہلے نفس ہوگا تو بھوک لگے گی۔ یہ جو اس طرح کے وجودات ہیں انہیں کہتے ہیں اعراض، جو دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ وہ جس کے محتاج ہیں وہ کہلاتے ہیں جوہر۔ جوہر خود کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مثلا آپ اپنے ذہن میں مختلف تصورات لاتے ہیں، اور جب ان تصورات کو آپ خارج سے مقایسہ کریں اور خارج میں دیکھیں گے، مثلا میں رنگ کرنا چاہتا ہوں تو کاغذ یا دیوار یا کسی ایسی چیز کا محتاج ہوں، الا رنگ اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ اسی طرح انسانی کیفیات کی مثالیں آپ کی خدمت میں دی گئی ہیں۔ یا اس طرح مثلا آپ سالن دیکھیں، سالن اب آپ کو پانی کا شوربہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر ذائقہ شوربے کے اوپر قائم ہوگا۔ اگر وہ ذائقہ شوربہ نہ ہو یا وہ چیز نہ ہو، جنس نہ ہو، تو ذائقہ اس سے میسر آئے گا؟ بس ذائقہ اعراض ہو گیا اور یہ جوہر ہو گیا۔ علم اور عمل انسانی روح کے اندر جوہر کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی وجودی چیزیں بن جاتی ہیں۔ یہ اسی طرح کی جیسے کمرہ آپ کا بھرا ہوا ہے، اس طرح کی چیزیں بھری ہوئی چیزیں بن جائیں گی۔ صرف یہ اعراض نہیں ہے، کیونکہ اعراض جو ہیں وہ طاری ہوتے ہیں، جب وہ اگلی چیز گئی تو یہ بھی زائل ہو جائے۔ مثلا دیوار ہی نہیں رہی تو اس کا رنگ کہاں سے رہنا ہے؟ وہ شوربہ ہی غائب ہو گیا تو اس کا ذائقہ کہاں سے رہنا ہے؟
انسان کے جسم غائب ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اب روح کہاں پہ چلی گئی. روح جوہر ہے، عارض نہیں ہے. عارض نہیں ہے ہمارے وجود پہ. بالفاظ دیگر کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ جسم روح کے اندر ہے یا روح جسم کے اندر ہے، کون سا آپ کو بہتر جملہ محسوس ہوتا ہے؟ سابقہ دروس میں ہم تکراراً یہ بات پڑھ چکے ہیں. یعنی کون سی بات درست ہے کہ روح جسم کے اندر ہے یا جسم روح کے اندر ہے؟ صحیح یہ ہے کہ جس طرح سے آپ اس کی مثال یہ لے سکتے ہیں کہ کمرے کے اندر فضا ہے یا فضا ہے جس نے کمرے کو گھیرا ہوا ہے. یعنی کمرہ فضا کو گھیرے ہوئے ہے یا فضا کمرے کو گھیرے ہوئے ہے. بالکل اسی طرح روح نے گھیرا ہوا ہے جسم کو. جسم نے اصلاً نہیں روح کو گھیرا ہوا. روح جس طرح سے ہوا ہے پوری بلڈنگ کو لیے ہوئے ہے، اسی طریقے سے روح انسانی جسم کو پورے لیے ہوئے ہے. اس کا برعکس نہیں ہے. لہذا روح جو ہے وہ ایک جوہر ہے، وہ جسم کے اوپر عارض نہیں ہے. ایک ایسا وجود ہے جسم کے ذریعے سے اس کی نشوونما پہنچ رہی ہے، اس کے بڑھوتری کے لیے اس کو اسباب اور ذرائع فراہم ہو رہے ہیں. بالکل اس کی ایک اور ہم مثال لے سکتے ہیں کہ ایک چیز ہے، مثلا جیسے چولہے میں آگ ہے، آگ ایک چیز کو پکاتی ہے، اسی طریقے سے یہ جسم جو ہے وہ پکانے کا کام کر رہی ہے، نشوونما دینے کا کام کر رہی ہے، پروان چڑھانے کا کام کر رہی ہے. جسم کا سوئچ آف کر دیں، اس مادی دنیا کے اندر روح کی نشوونما کا سوئچ بھی آف ہوتا چلا جائے گا. لہذا جسم کا ربط اسی اعتبار سے ہے. لہذا جسم سے جو آپ ادا کرتے ہیں وہ روح کا ایک حصہ بن جاتا ہے بالفاظ دیگر. لہذا روح انسان کی کیا ہوگی؟ عمل اور جوہر. آگے ہم ترجمے کے اعتبار سے پڑھتے ہیں اور میں چند تشریحات کرتا ہوں. ذکر کرتے ہیں کہ انسان کا علم اور اس کا عمل دونوں ہی کسب کیے جاتے ہیں، دونوں ہی حاصل کرنے پڑتے ہیں، اور دونوں جوہر ہیں. عمل انجام پا کے صادر ہو گیا، ظاہری عمل کی صورت کیا ہے؟ وہ عرض ہے، جوہر نہیں. مثلا آپ نے لکھنے کا کام کیا، یہ لکھنے کا جو عمل ہے یہ کس کے اوپر موقوف تھا؟ ہاتھوں کی حرکت پہ نا. اب اگر یہ جوہر ہوتا، یہ تو ہاتھوں کی حرکت تو تب ہوگی نا وہ چیز موجود ہو. چیز ہی نہیں موجود تو پھر حرکت بھی سامنے نہیں آئے گی آپ کے. لہٰذا وہ اب آپ نے جب ہاتھ چلانا چھوڑ دیا تو تحریر کا عمل بھی ختم ہو گیا یا نہیں؟ تو ظاہری طور پہ تو عمل جس طرح رنگ دیوار کے محتاج ہے تو عمل کس کا محتاج ہوا؟ حرکات سکنات کا، ہمارے اعضاء و جوارح کا، ارادہ انسان کے ارادے کا، انسان کے علم کا. تو یہاں پہ کہتے ہیں بلا شک و شبہ جسم سے جب عمل صادر ہوتا ہے وہ عرض ہے، لیکن وہ جب عمل انجام پا دیتے ہیں، آپ تشکیل دے دیتے ہیں یا انجام پا جاتا ہے وہ عمل، تو اس کا ایک اثر روح کو حاصل ہوتا ہے. اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک اثر روح کو حاصل ہوا ہے. وہ جو اثر حاصل ہوا ہے وہ جوہر بن جاتا ہے روح میں، وہ جوہر ہے. ابھی اور مزید تشریح آپ کے سامنے آتی ہے. یعنی اعمال اس دنیا کے اندر ظاہری طور پہ کیا ہیں؟ اعراض ہیں. آپ نے حرکت کو ختم کیا، اعمال کی دنیا بھی ختم ہو گئی، یعنی اس کا صادر ہونا بھی ختم ہو گیا. لیکن ہر عمل کے صادر ہونے پہ روح کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ ایک اثر رونما ہو رہا ہے. اس اثر کو آپ مشاہدہ کریں گے، اس اثر سے روبرو ہوں گے آپ. جیسا یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جوہر ہیں مقومان لذات الانسان. علم اور عمل انسان کی ذات کو تشکیل دیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ایک دیوار ہے وہ کس سے تشکیل پاتی ہے؟ اینٹوں سے، بجری اور ریت گارے وغیرہ سے. اب جو دیوار ہے وہ ان گارے اور پتھرے اور بجری سے ہٹ کے کچھ اور ہے، یا یہ پتھری اور اینٹیں اور ریت نکال دیں دیوار باقی رہے گی؟ لہٰذا اگر آپ اس جسم کو ایک طرف رکھیں، انسان کے علم اور عمل کو ہٹا دیں، ذات انسان ختم ہو جائے گی، رہے گی نہیں. روح انسانی کس سے تشکیل پاتی ہے؟ وہ علم اور عمل سے تشکیل پاتی ہے. اس لیے جیسا عمل ویسا ہی وہ مشاہدہ کرے گا. مثلا عمل ہے اس کا خائنین والا، خیانت کر رہا ہے. عمل ہے اس کا بالفرض سیئہ، کوئی اور گناہ وہ انجام دے رہا ہے، دھوکے باز ہے، فریب کار ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ یار پوری دنیا کی خلقت میں کسی کو فریب کا میرے نہیں پتہ لگا. تو میری روح جو مشاہدہ کرے گی وہ امانت کو مشاہدہ کرے گی یا فریب کے جہنم کا مشاہدہ کرے گی؟ وہ امانت کی جنت کا مشاہدہ نہیں کرے گی.
وہ فریب اس کے وجود سے تو آشکار ہو جائے گا، کیونکہ انسانی جسم بھی درخت کی طرح پلتا بڑھتا ہے، اس لیے باطن میں جو اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے روح کو پروان چڑھایا تھا، بڑھاپا پھل کی مانند گراتا ہے اعمال کو، الفاظ وہ بولے گا جو وجود کے اندر ہیں، لہذا بڑھاپا انسان کے کامل جوانی کی بھی ترجمانی کرتا ہے اور باطن کی بھی ترجمانی کرتا ہے۔ آئیں آگے ہم بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پس یہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے اینٹوں اور بجری سے دیوار تشکیل پاتی ہے، اسی طرح علم اور عمل سے ذات انسان تشکیل پاتا ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں، جان لو یہ بات، انسان نہیں ہے سوائے علم اور عمل کے، اور دونوں نفس میں متحد ہیں، ایک ساتھ وجودی طور پہ متحد ہو جاتے ہیں، آپ جدا نہیں کر سکتے، بیان میں جدا ہے۔ جیسے یہ آپ کو دیکھنے میں دیوار اور رنگ جو ہیں وہ جدا نظر آ رہے ہیں، ایک نظر آ رہا ہے، بیان میں ہم جدا کہہ سکتے ہیں، دیکھنے میں ایک ہے، حقیقت ایک ہے، اس لیے یہ ایک وجود ہمارے روح کے اندر جا کے، یعنی نفس، علم، عمل، تینوں ایک ہی چیز بن جاتی ہیں ہمارے نفس کے اندر۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں، بلکہ امر جو ہے اس سے بھی بالاتر ہے، ہمیں اتحاد کی بات جو ہے نا نہیں کرنی چاہیے، یہ کہنا چاہیے نفس کا ان دونوں سے اگر موازنہ کرنا چاہتے ہیں، علم اور عمل کو ایک طرف رکھیں اور ایک طرف نفس انسانی و روح انسانی کو ایک طرف رکھیں، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ دیوار اور اینٹ اور پتھروں کو آپ ایک طرف رکھ دیں، اینٹ اور بجری اور دیوار، ان دونوں کی آپس میں جو حیثیت ہے وہی حیثیت انسان کے نفس اور علم و عمل کی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دقت کریں تو دیوار جو ہے وہ پتھر، اینٹیں اور وہ گارا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو جوڑ دیں آپس میں تو یہ حقیقت دیوار ہے، اور اگر ان کو منتشر کر دیں تو دیوار بھی باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے انسان کے علم و عمل کو اگر اس کے وجود سے ہٹا دیں، انسانی ذات منتشر ہو جائے گی، بکھر جائے گی، روح انسانی باقی نہیں ہے گویا کہ۔ پھر آگے کہتے ہیں نفس جو ہے وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، علم اور عمل سے وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، وَالنَّفْسُ تَتَّسِعُ بِهِمَا اتِّسَاعًا وُجُودِيًّا، ان دونوں کے ذریعے سے نفس کی وسعت وجودی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اگلے مرحلے کی گفتگو جو بہت اہمیت کی حامل ہے، یہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے نظام خلقت جو عرفاء اور فلاسفہ اسلامی قرآن و روایات اہل بیت علیہ السلام سے مطابقت و موافقت پیدا کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اس کا ایک تیزی سے خلاصہ اور اشارہ کیا گیا ہے، اشارہ سریعہ کہہ لیں یا ایک تیزی سے خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا جسم اس کی روح کے اوپر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے۔ اگلا مطلب علم اور عمل کا اگر خلاصہ، تو علم آ کے وجود کا حصہ ہمارے بن جاتا تو کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتے ہیں وَالْعِلْمُ مُشَخِّصُ رُوحِ الْإِنسَانِ، روح انسانی کا تشخص جو ہے وہ علم کی اساس پر ہے، یعنی روح انسانی کی حدود اور قیود کو جو معین کرتا ہے وہ اس کا علم ہے۔ وَالْعَمَلُ مُشَخِّصُ بَدَنِهِ الْأُخْرَوِي، اور اس کے بدن کو مشخص کون آ کے کرتا ہے؟ وہ اس کا عمل ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر اپنی روح کو دیکھتے ہیں یا اپنے بدن کو دیکھتے ہیں؟ اگلے جہان میں بھی بدن ہی دکھائی دے گا، انسان بدون بدن کسی جہان میں نہیں ہے، مادی جہان میں مادی بدن کے ساتھ، برزخی جہان میں برزخی بدن کے ساتھ، اور عالم قیامت میں اسی مکان اور اسی جہان سے، مکان نہیں کیونکہ ادھر مکان ہے نہیں عالم قیامت، اسی جہان سے جو سازگار اور تناسب رکھتا ہے اسی بدن کے ساتھ ہوں گے، بدون بدن روح نہیں ہوتی۔ اس لیے دوبارہ یہ دیکھیں، علم کیا کرتا ہے؟ روح انسانی کو مشخص کرتا ہے، حد بندی کس سے ہوتی ہے؟ علم سے روح کی۔ اور عمل کیا کرتا ہے؟ اس کے بدن کو متعین کرتا ہے، اس کے بدن کو مشخص کرے گا، یعنی جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے ہیں یہ کس کا نتیجہ؟ آپ کے علم کا یا عمل کا؟ کس کا نتیجہ ہوا جو آپ خواب میں دیکھتے ہیں؟ علم کا یا عمل کا؟ علم کیا کرتا ہے؟ علم آپ کی روح کی حدود معین کرے گا، اور عمل کیا کرے گا؟ آپ کے بدن کو مشخص کرے گا، بدن کیسا دکھائی دے، بدن کیسا ہو۔ آئیں اس سے آگے چلتے ہیں،
کہتے ہیں اس طور پہ کہ یہ دونوں نفس کے ساتھ وجوداً متحد ہیں، وَيُسِيرَانِ عَيْنَهَا هُوِيَّةً خَارِجَانِ عَنْ مَقُولَتَيِ الْجَوْهَرِ وَالْعَرَضِ، کہتے ہیں یہ دونوں پھر اس طرح سے بن جاتے ہیں کہ عین نفس ہو جاتا ہے، نفس اور علم اور عمل یہ ایک ہی چیز بن جاتے ہیں، اور یہ پھر جوہر اور عرض کے گویا کہ وہ ایسی ہویت یا ایسی ذات بن جاتی ہے، جوہر اور عرض کے مقولے سے آپ اسے خارج قرار دیں گے وجودی اعتبار سے، اور یہ دونوں حیثیت وجودی کے اعتبار سے جوہر اور عرض کے مقولے سے بالاتر ہیں۔ یہ وجود اور ماہیت کی بحث ہے، جوہر اور عرض ماہیت ہے، حیثیت وجودی کے طور پہ یہ بالاتر ہے، یہ ایک فلسفی مطلب ہے، اس سے ہم صرف نظر کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ حقیقت میں ایک اور آسان تعبیر میں بیان کریں تو یہاں پہ کیا ذکر کیا جا رہا ہے یا کیا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح سے ایک بڑا چٹیل میدان ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ چٹیل میدان کہاں ختم ہو؟ یہ چٹیل میدان خالی میدان ہے یا نہیں؟ خالی میدان ہے، اس کی حدود کہاں ختم ہو؟ آپ کا علم متعین کرے گا کہ کہاں ختم ہو۔ بالفاظ دیگر روح اس طرح سے جیسے میرا آپ کا جسم ایک دوسرے کو دیکھنے میں نظر آتا ہے، یا روح ریح سے ہے، ہوا سے ہے، پھیلی ہوئی ایک چیز ہے، پھیلی ہوئی ایک چیز ہے روح۔ اس چٹیل میدان میں کیا اگایا جائے، کیا نکالا جائے؟ بہترین پہاڑ، بہترین صاف ستھرے چشمے، اپنے من پسند افراد جن سے میں محفلیں جما سکتا ہوں، وہ منظر جس کو میں ایجاد کرنا چاہتا ہوں اور اس میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، بہترین گھر ہوں، چرند پرند، جو میری خواہشات کی ہیں، اس چٹیل میدان میں اگر آشکار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ چٹیل میدان جنت کی مانند لگے گا یا نہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہم یہ تو چاہتے تھے لیکن نکل آیا گرم ریتلا صحرا، اور پیاس سے بری حالت ہے، پاؤں بھی شدید طریقے سے جل رہے ہیں، اور پیچھے سانپ بھی چار پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بچھو بھی اوپر چل رہے ہیں، اور کوئی پیچھے سے ڈنگ بھی بچھو مار رہے ہیں، اور اتنے میں آ کے ایک گند بلا کے مثلا کاکروچوں کا سمندر ہے، اس کے اندر جا کے گر پڑے۔ یہ بھی منظر آ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ دونوں جو منظر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، دیکھنے والی چیز ہے یا نہیں؟ اس کی جو تلخی ہے، اس کی جو درد ہے، وہ بھی انسان کو محسوس ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ در حقیقت جسم آپ ہی کا ہے۔ یہ جو میں نے کہا کہ چشمے بہہ رہے ہیں، یہ بہترین سبزہ اگا ہوا ہے، بہترین پھلدار درخت ہے، یہ جو چرند پرند، سورج چاند ستارے، زمین آسمان یہ دکھائی دے رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ آپ ہی ہیں، کوئی باہر سے نہیں چاند ستارہ آیا۔ اور اگر دوسرا نقشہ کھینچیں، یعنی یہ جو بدن دیکھ رہے ہیں، یہ وہی بدن اخروی ہے جو آپ نے عمل سے سجایا ہے، انسانی عمل اس طرح کی چیزیں بن جائے گا۔ اور اگر انسان کا عمل برا ہو تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ یہی ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، وہی سے کھولتا ہوا پانی ہے، وہی آگ ہی آگ ہے، وہ نہ ختم ہونے والا صحرا اور پیاس کی حدت اور شدت ہے، وہ سورج اپنے سر کے اوپر آیا ہوا اسے دکھائی دے گا۔ انسان کا عمل اس طرح سے ہے۔ بالفاظ دیگر ہمیں پکڑ کے زندان میں تکلیفیں دیں گے کتنی؟ جسم سے روح آزاد ہو جائے گی پھر، یا بے ہوش ہو جائے گا، بے ہوشی میں وہ تکلیف کاٹ رہا ہے، بے ہوشی میں تو کوئی تکلیف نہیں اسے ہو رہی، بے ہوش ہو جائے وہ، گلا گھونٹ دیں اس کا، گلا گھونٹ دیں گے تو وہی درد اسے محسوس ہو رہی ہے، کوئی درد اسے محسوس نہیں ہو رہی، وہ تو جنتوں میں ہے۔ اس نے اگر عمل مثلا اللہ اور اس کے رسول اور امام کی اطاعت کرتے ہوئے یہ سفر طے کیا ہے، پھر تو انتہائی حسین ایک منظر دیکھ رہا ہے جس میں امام علیہ السلام وہ ان سے ملاقات کر رہے ہیں، امام نے تمثل اختیار کیا اور اپنے سامنے اپنے وجود کو وہاں پہ حاضر کیا، اور وہ ان سے ملاقات میں ہے، وہ تو جنتوں میں رہ رہا ہے، یہ سمجھ رہے کہ یہ مار کھا گا کے بے ہوش پڑا ہوا ہے، اسے کیا پتا کہ یہ کس دنیا کے لذتیں لے رہا ہے۔ اور یہ جو آرام اور سکون سے ظلم و ستم کرتے ہوئے اور خیانتیں کرتے ہوئے آرام سے بستر پہ زندگی بسر کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ موت کے گھاٹ اتر جائے گا، اس کے بعد کی زندگی کیا ہے؟ اس کی اذیت کی، مصیبت کی، وہ جو اس نے عمل خیانت کیا تھا، وہ جو عمل ظلم و ستم کیا تھا، اب وہ بھگتے گا، اب کوئی آ کے طاقت اسے نجات دے گی وہاں پہ؟ اب یہ کہ میں نے تو امام علیہ السلام کا نام ایک دفعہ لے لیا تھا، حتماً میری شفاعت ہو جائے گی۔ اس ظالم کی کیسے شفاعت ہوگی جو امام علیہ السلام کے دین، ان کی راہ، ان کے ہدف،
ان کے مقصد، وہی انہی سے دشمنی ساری عمر کرتا رہا. کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے راحت فراہم ہو جائے؟ لہذا راحت فراہم نہیں ہو سکتی. لہذا انسانی روح جو ہے وہ ایک پھیلا ہوا میدان کی مانند ہوا ہے. اس ہوا کے اندر بیج ہم نے عمل کے ذریعے سے بونے ہیں. جو بیج بوئیں گے بس وہی کٹے گی چیز سامنے. بالفاظ دیگر، انسان جب نیند کے عالم میں چلا جاتا ہے وہ کہاں کی سیر کرتا ہے؟ انسان کہیں کی سیر نہیں کرتا، اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے. اس لیے اس نے دن بھر جو مصروفیت رکھی ہوتی ہے وہی خواب میں بعض اوقات دیکھتا ہے. اضغاث الاحلام اسے کہتے ہیں. یہ والے جو، کیونکہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، اس کے اوپر تفصیلی ہماری گفتگو گزر چکی ہے. قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں کئی واقعات آپ نے ملاحظہ کیے تھے. اب خواب دیکھتا ہے، یہ جو خواب ہیں سارے دن اس نے دیکھا، کہاں پہ وہ دیکھ رہا ہے؟ وہ اپنے نفس کے اندر ہی دیکھ رہا ہے، باہر کہیں نہیں جا رہا. اس کا نفس ہے، کیونکہ وہ ہوا کی مانند ہے. جو تو عمل کیا تھا وہ ظاہری طور پہ اس نے اگایا. اسی طریقے سے انسان کے وہ جو روح کی مشخص ہے، کتنی قیدیں ہیں اس کی، یعنی کتنی وسعت ہے اس کی. وسعت جو ہے اس کا علم آ کے بتائے گا. جتنا علم اتنی وسیع روح، اور جتنی وسعت روح کی ہوتی ہے وہ اگلی روحوں پہ احاطہ کرتی ہیں، اگلی روحوں کے اوپر ولایت اپنی قائم کرتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نظام بنایا ہے. لہذا یہ جو عمل کی بات ہے، اب عمل 2 طرح کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. بس ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ہر چیز عمل سے وابستہ ہے. اس دنیا کے اندر اگر کوئی شخص نیکی انجام دے، مثال کے طور پہ اللہ کے لیے تعلیم حاصل کی اس نے، نہ کہ اس نے قانون کی خاطر، نہ کہ اس نے اقامے یا شہری یا پیسے کی خاطر، نہ نام نمود و فخر و مباحات کے لیے، اللہ کی خاطر تعلیم حاصل کی. یہ تعلیم انتہائی پر رونق ترین چیز بن کے انسان کے پاس آ جائے گی. خواب میں بھی آئے گی، مرنے کے بعد بھی آئے گی. یہ ہمارے پاس روایات اہل بیت علیہ السلام کا تفصیلی ایک ٹاپک موجود ہے، جس کے کئی حصے آپ کے سامنے گزر چکے ہیں. مثلا یہ والی روایت تکراراً گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو موت دیتا ہے تو موت کے وقت جب مر جائے گا تو 2 فرشتے آئیں گے، منکر نکیر بالفرض، یا بعض تعبیرات میں زیادہ فرشتے آئیں گے پوچھ گچھ کے لیے. اسے انتہائی وحشت اور اندھیرے اور ڈر اور خوف کا احساس ہوگا. وہ احساس لوٹ کے نہیں آ سکتا. یہ انسان اپنے خوابوں پہ دقت کرے تو اسے پتہ لگ جائے گا برزخ میں میرے لیے کیا ہے. ان میں سے اچانک دیکھے گا کہ ایک انتہائی خوبصورت جوان آیا ہے. اس کی وجہ سے اس کی ساری وحشت اور تنہائیوں میں جو اس کا دل اندر سے تنگ پڑا ہوا تھا وہ دور ہو گیا. عجیب اس سے مانوسیت کا اسے احساس ہے، اور اس سے اس کا جو پورا کا پورا تنہائی کا ماحول ہے وہ ختم ہو گیا، خوشگوار ماحول میں تبدیل ہو گیا. وہ اس سے پوچھے گا تم کون ہو؟ پہلے تو نہیں دیکھا تھا. وہ کہے گا کہ میں تیری نماز ہوں. اس کے بعد دیکھے گا کہ اچانک ایک بڑی پرنور سی چیز اس کے سامنے آ گئی ہے. جیسے جیسے بڑھ رہی ہے سارے اندھیرے چھٹ گئے. پوچھے گا تو کیا ہے؟ پہلے تو نہیں تھے تم. وہ کہے گا کہ میں تمہارا صبر ہوں. اسی طرح روزہ آ جائے گا، روزہ، نماز، یہ ساری چیزیں یہ جوہر کی صورت میں سامنے آئیں گی ہمارے. اس لیے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقی جنت یہی ہے. اور اسی میں ہمارے پاس اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی تعبیر ہے کہ مال خاص طرح سے آتا ہے. وہ آ کے کچھ اور انسان کے سامنے بیان کرے گا. جو مال کا پجاری رہے وہ اس کے سامنے گر جائے گا. اسی طرح شہوات اس کے سامنے آئیں گی، شیاطین اس کے سامنے آئیں گے. تو یہ ایک تفصیلی اس طرح سے رخ اختیار کر جاتی ہے کہ گزشتہ آپ روایات میں پڑھ چکے ہیں. یہاں تک کہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ اب وہ آ رہے ہیں فرشتے. مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیک پوسٹ پہ کھڑے ہیں اور ہے ہمارے پاس ایسی چیزیں کہ جس میں پکڑ دھکڑ بھی سخت ہے، اور ایسے زندان کہ ان کا تصور انسان کو ہلا دیتا ہے. جیسے جیسے قریب آئیں گے تو دل کس طرح سے انسان کا دھڑکتا ہے. ساتھ 2-3 رفیق بھی ہیں. تو ان میں سے ایک رفیق کہتا ہے کہ یار میں پہلے جاؤں گا اور اس کے سارے سوال جواب دے کے فارغ کر دوں گا. دوسرا کہتا ہے نہیں میں پہلے جاؤں گا. یعنی نماز کہتی ہے کہ میں اس کو بچاؤں گی، روزہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو بچاؤں گا. تو صبر کہتا ہے تم دونوں ٹھہرو، اگر مجھ سے نہ ہوا تو پھر تم دونوں آگے آنا. صبر سے اس طرح سے ہر چیک پوسٹ کے اوپر نکالتا چلا جاتا ہے. لہذا صبر انسان کے نہ ہو تو کون سی جنت. اسی لیے روایات اہل بیت علیہ السلام میں معتبر احادیث میں آیا ہے الصبر رأس الایمان. ایمان اگر مجسمہ بنا دیا جائے
تو سر کیا قرار پائے گی چیز؟ مثلا تقوی آپ نے قرار دے دیا ٹانگیں جس کے ذریعے سے چلتے ہیں، آپ نے بالفرض آپ نے جہاد قرار دے دیا انسانی بازو، زبان قرار دے دی امر بالمعروف بالفرض، آپ نے سر کسے قرار دیں گے؟ روایات کہتی ہیں ایمان کا سر کیا ہے؟ صبر ہے۔ اگر سر پہ روایت کی یہ الفاظ امام باقر علیہ السلام کے صبر اگر کاٹ دیا جائے تو جو جسم کی حالت ہوتی ہے صحت مند و تندرست، پورا ایمان کا مجسمہ بہترین اعضاء و جوارح کے ساتھ ہو، یعنی بہترین ایمانی خصلتیں رکھتا اور صبر نہ ہو، تو جو جسم کا حال ہوگا وہی اس مجسمہ ایمان کا حال ہوگا بدون صبر۔ صبر ہے کہ جو ہر جگہ پہ اس کے لیے رونق بنے گی۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا عمل کی کتنی تاثیر ہے، لیکن بالفرض انسان بڑا خوبصورت گھر بنا سکتا ہے لیکن وہ ہے ہی 100 میٹر کا، اب 100 میٹر سے زیادہ ہے نہیں ہے زمین، وہ کیا کرے اتنا سامان لا کے؟ اس لیے روح ہے کہ جو آپ کی علم ہے جو آپ کی روح کو مشخص کرے گا۔ علم کا دروازہ کبھی بند نہ ہونے دے۔ علم سے مراد یونیورسٹی یا حوزہ جات علمیہ کا اصطلاحی علم قطعاً نہیں ہے، قطعاً علم سے مراد یہ نہیں ہے۔ علم سے مراد انسان کے وجود کے اندر وہ معلومات ہیں جو اللہ تعالیٰ تک اسے پہنچاتی ہیں، چاہے وہ سائنسی معلومات بنے چاہے وہ غیر سائنسی معلومات بنے۔ جو معلومات اللہ تعالیٰ سے اسے ربط دے رہی ہیں وہ اس کے علم کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں، جو اس کے وجود کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ لہذا علم آ کے انسانی روح کو مشخص کرتا ہے، اس روح کے اوپر آپ نے پھر جو اگانا ہے وہ اگائیں، وہ عمل آ کے، یعنی جو دکھائی دے گا وہ کیا ہے؟ عمل کی تاثیر۔ جیسے اس دنیا میں آپ بدن کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھنے میں جب بھی آئیں گے، چکھنے میں جب بھی آئیں گے، لذت لینے میں جب بھی آئیں گے تو بدن سے استفادہ کریں گے۔ اس لیے یہ جو سورج چاند ستارے خوابوں میں نظر آتے ہیں یہ آپ ہی کا بدن ہے، یہ جو بچھو سانپ اور یہ ساری چیزیں نظر آتے ہیں یہ آپ ہی کا نفس ہے، اس لیے نفس ہی آپ کا بدن اس طور پہ ہے۔ اس کو ایک اور تعبیر میں اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک میدان ہے، ادھر زراعت کریں گے، جو زراعت کریں گے وہی اگائیں گے آپ کھائیں گے، جو اگا ہوگا وہی کھائیں گے۔ ادھر کسان کون ہے؟ مثلا زمین ہوگی، نفس کیا ہوگی؟ ہماری زمین۔ اس زمین کے اوپر ہل کس نے چلانا ہے؟ وہ کسان کون ہے؟ وہ بھی نفس ہی اپنی زمین کے اوپر ہل چلا رہا ہے۔ پھر جو اگے گا وہ اگا کہاں پہ ہے؟ نفس پر۔ اور وہ جو کاٹے گا وہ کہاں پہ کاٹ رہا ہے؟ اور نفس ہی پہ۔ لہذا کسان بھی نفس ہے، کھیت بھی نفس ہے، کسان بھی نفس ہے اور فصل بھی نفس ہے۔ یہی درس میں آج استاد حسن رمضانی، استاد ضیائی حافظہ اللہ تعالی، وہ ذکر کر رہے تھے کہ ایک دفعہ ہاتھ کو آگ لگتی ہے، آگ جدا ہے اور ہاتھ کیا ہے؟ جدا، لیکن ایک دفعہ ہاتھ ہی آگ بن جاتا ہے۔ دونوں میں سے کون سا شدید ہے؟ جو آپ کے ہاتھ ہی، یعنی یہ انسان کو بعض کا تجربے ہوتے ہیں، ایک دفعہ باہر سے کوئی چیز اوپر ڈالی جاتی ہے، خون کا قطرہ، یا خالی آپ نے بنا دیا قلم سے کٹ گیا، ایک دفعہ یہ جلد کٹتی ہے، کس میں درد ہے زیادہ؟ وہ جو قلم سے بنا رہے ہیں وہ تو ہلکا ہلکا سا درد ہے، لیکن جو جلد کٹے گی سخت درد ہے۔ اس لیے جو روح پہ فصل اگے گی لذت کے اعتبار سے بھی اوج پر ہے اور درد کے اعتبار سے بھی اوج پر ہے۔ اس لیے وہ بچھو اور سانپ اندر ہی سے نکل رہے ہیں۔ مثلا کینہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی سے تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے، عجیب و غریب اس کی صورتیں اندر آئیں گی، اس کے منفی سارے نکات آئیں گے، بھیانک چہرہ اس کا لگنے لگے گا۔ حقیقتاً اس کا نہیں ہے، یہ نفس ہے کہ جو اس طرح سے بنا رہا ہے۔ جس نے اس طرح سے کینہ اور نفرت اپنے مومن بھائی کے لیے رکھی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے نتیجے میں انسانی وجود کے اندر اسی طریقے سے اس کے اثرات برپا ہوں گے۔ مثلا کیڑے نکلیں گے، بچھو نکلیں گے، سانپ نکلیں گے، آگ اس کے اندر سے نکلے گی۔ جیسے آج بھی درس میں یہ ذکر ہوا الکافی کے روایت امام علیہ الصلوۃ والسلام سے، الکافی کا پورا باب ہے ذو اللسانین، دو زبانیں۔ مثلا ہمارے پاس ایک بندہ ایک زبان بولتا ہے، پیچھے جا کے دوسری زبان بولتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کی غیبت کرتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن پہ تہمت پیچھے جا کے لگاتا ہے، یا ظاہراً ہمارے سامنے یہ اظہار کرتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، لیکن اندر ہی اندر چال چل رہا ہے اور وہ اس سے دشمنی کر رہا ہے، اس سے عیاری کر رہا ہے۔ یا ایک ہمارا دل خواہ بن کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کا ہمدرد ہوں،
میں دین کی راہ کی پر چلنا چاہتا ہوں، میں دین کی خدمات انجام دینا چاہتا ہوں، اور پیچھے سے دشمنوں کے لیے مثلاً کام کر رہا ہے، اور وہاں پہ وہ اپنے ہی مومن اور ایمان اور دین اس کے خلاف قدم اٹھاتے ہوئے خیانت کو برپا کرتا ہے، ظاہراً ہمارے پاس سامنے نہیں ظاہر ہوگا، لیکن اپنے نفس میں جو اگار ہے، روایت کیا کہتی ہیں کہ اس کی روز قیامت، آخرت میں 2 زبانیں ہوں گی اور دونوں آگ کی ہوں گی، یعنی اس کا پورا وجود اندر سے چل رہا ہوگا اور وہ تلخی وہ محسوس کر رہا ہوگا، یہ نتیجہ ہے اس کا۔ امام علی علیہ السلام اس لیے فرماتے ہیں کہ غداروں سے غداری عین ایمان ہے، نہج بلاغہ میں ہے، اور غداروں سے وفا عین خیانت ہے، غداری ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی ایمان اصل میں محور و مرکز ہے، کیونکہ یہ زندگی کے دن اور ایام تو کٹ جاتے ہیں، اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ ایک ذو اللسانین، جس کی 2 زبانیں ہیں، وہ اس طرح سے اپنی جنت اور جہنم کے طور پہ اخذ کرے گا۔ لہٰذا یہ ان کا ایک تفصیلی بیان تھا، اس لیے انہوں نے یہ عرض کیا کہ امام صادق علیہ السلام کی پھر ایک روایت بیان کی ہے، ان ابلیس قاس نفسہ بآدم، معتبر احادیث میں سے کہ ابلیس نے اپنا مقایسہ کیا، قیاس کیا آدم علیہ السلام سے، قال خلقتنی من نار، کہ آگ سے اے اللہ تو نے مجھے خلق کیا ہے، وخلقتہ من طین، سورہ صاد میں ہے، اور تو نے مجھے اور آدم کو تو نے طین سے خلق کیا ہے، فلو قاس الجوہر، یعنی اس نے، اگر امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ قیاس کرتا اس جوہر سے اپنا، کیونکہ آدم علیہ السلام میں ایک جوہر بھی تو تھا نا، اگر وہ حقیقت آدم کو مشاہدہ کرتے ہوئے اس جوہر سے مقایسہ اپنا کرتا، الذی خلق اللہ منہ آدم بالنار، کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے آدم کو خلق کیا ہے اس جوہر کا مقایسہ کرتا بالنار، آگ سے مقایسہ کرتا، یعنی وہ جوہر جو آدم جس سے خلق ہوئے ہیں اور یہ رہی آگ، تو کان ذالک اکثر نورا وضیاء من النار، تو یہ جو آدم کا جوہر ہے یہ اس آگ کی نسبت زیادہ نورانی بھی ہوتا اور زیادہ ذوفشانی بھی کر رہا ہوتا، اور آگ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھتی۔ اس نے چونکہ آدم علیہ السلام کے اس جوہر جس سے اللہ نے ان کی روح کو خلق کیا ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، اس لیے ابلیس غلط جو ہے وہ قیاس کر بیٹھا۔ لہذا ہمارے وجود کے اندر، یہ انسانی وجود کے اندر علم اور عمل کی تاثیر ہے۔ عمل 2 طرح کے ہیں، اس کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، اور اس میں بہت سارے اور دیگر نکات بھی تھے کہ جو قابل بیان ہیں۔ عمل 2 طرح کے ہیں، ایک دفعہ انسان عمل انجام دیتا ہے، پھر مدتوں بعد ایک عمل انجام دیتا ہے، صحیح، ایک مدت گزر جاتی ہے اور پھر عمل انجام دیتا ہے۔ یہ جو انسان کا عمل انجام دینا ہے کبھی کبھی کا، یا تسلسل کے بغیر، یہ بھی انسان کے لیے بنتا ہے جوہر، لیکن غائب ہو جاتا ہے، ہوتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے پودا ہوگا اور پھر کیا ہو گیا؟ غائب۔ یعنی صحرا میں چل رہے، ساری برائیاں اس نے کی ہوئی ہیں، تو پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت، لق و دق صحرا، اور طرح طرح کے جانور اور حشرات اس کے اوپر ہیں، لیکن ایک لحظے کے لیے ایک وقفہ آ جاتا ہے، پانی اسے میسر آ جاتا ہے اور سارے وہاں پہ چیزیں گر جاتی ہیں، یہ اس کا وہی نیک عمل تھا۔ پھر وہ دوبارہ اس کا سامنا کر بیٹھتا ہے، تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے کہ یہ کیوں مجھ سے جدا ہو گیا، اتنا مختصر سا وقفہ، اتنا چھوٹا سا چشمہ، اور فوراً ہی چشمہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ لہٰذا اسی طرح سے یہ نیک عمل ہے، جو کبھی کبھی کا نیک عمل ہے یہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہے انسان کے ملاقات۔ ملاقات کہتے ہیں کہ انسان کا وہ عمل جو وہ تسلسل سے انجام دیتا رہے، یہاں تک کہ وہ عمل اس کو آسانی سے اسے صادر ہونے لگ جائے، مشقت سے نہیں، آسانی سے صادر ہونے لگ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ لکھتا ہے، وہ ابتدا میں لکھتا ہے، زحمت اٹھاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تھک جاتا ہے، والدین کو زور دینا پڑتا ہے، 1 سال گزرا، 2 سال، 3 سال، 4 سال، اب عمل انجام دے رہے، لیکن یہ سارے اعمال ملکہ نہیں ہیں۔ ایک وقت آتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو ہاتھ لکھنے لگ جاتا ہے، اب لکھائی اس سے باسہولت صادر ہو رہی ہے یا نہیں؟ بس جب تک عمل باصعوبت سا صادر ہوتا رہے، یعنی نفس کے اعتبار سے، نفس نہیں قائل ہو رہا کہ میں اسے انجام دوں، نفس کو قابو کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر زور ڈالنا پڑتا ہے، پھر جسم کی مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ لہٰذا یہ نفس کے ساتھ تعبیر ہے، جسم کے ساتھ نہیں۔ جیسے کھلاڑی ہے، وہ جسم کے اعتبار سے تو بہت سختی میں ڈالے ہوئے ہے،
لیکن لذت لے رہا ہوتا ہے یا تنگی کا شکار ہوتا ہے؟ کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ ایک آپ کھیل کھیلتے ہیں تو اس میں جسم تکلیف کا شکار ہوتا ہے یا نہیں؟ مثلا اگر والدین یا جس جگہ پہ آپ اجتماعی طور پہ رہ رہے ہیں کہہ دیا جائے روٹی لے آؤ، اور اس نے ممکن ہے کہ صرف 5 منٹ کی مسافت سے لانی ہو، لیکن وہ اپنی باری انجام دے چکا ہے، دوبارہ سے اگر اسے کہا جائے وہ اپنے جسم سے اس عمل کے صادر کرنے میں آسانی محسوس کرے گا یا سختی؟ ہمارے عام طور پہ سختی کا اظہار سامنے آتا ہے، لیکن اسی کو کہہ دیا جائے آؤ فٹ بال میچ ہم نے کھیلنا ہے، اور وہ 2 گھنٹے کھیلتا رہے، تو اتنی ہی مسافت اس نے کتنی دفعہ طے کی؟ ممکن ہے کہ 50-60 دفعہ طے کر چکا ہو، لیکن اس سے لذت لے رہا ہے یا تنگی؟ بس جہاں پہ قلیل مصیبت میں ڈال رہا تھا تنگی کا احساس کر رہا ہے، اور جہاں پہ کثیر مشقت میں بدن کو ڈال رہا ہے وہاں پہ لذت کا احساس کر۔ اس لیے جسم سے تعبیر نہیں ہے ملاقات، ملاقات کا جسم سے صادر ہونے کا اعتبار نہیں ہے، روح سے اس کو صادر کرنے کی کوششیں کریں۔ جسم اس میں کتنی نوعیت تک پہنچتا ہے کہ صادر ہو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لہذا جسم روح کے اندر جو آپ کیفیت دیکھتے ہیں، اضطراب اٹھاتے ہیں اور جسم سے صادر مسلسل کرتے رہتے ہیں اسے، ایک وقت آتا ہے کہ انسان کوئی مشقت کا احساس ہی نہیں کرتا۔ جب وہ باسہولت عمل روح سے ارادے کی صورت میں نمایاں ہو اور جسم سے صادر ہو جائے، اسے کہتے ہیں ملکہ، اور اس کے لیے یقیناً ایک تمرین طویل چاہیے، استمرار، کم سے کم 40 دن اگر انجام دے ایک عمل کو، وہ ایک حد تک جڑ پکڑ لیتا ہے۔ یہ خلاصہ کلام عرفا کی، اس لیے 40 سے کم، اور امام صادق علیہ السلام کی روایت میں کہ 1 سال سے کم کے لیے کسی ایک عمل کو شروع نہ کریں، عمل کو مقدار قلیل رکھیں لیکن استمرار سے انجام دیں۔ صحیح سند روایات میں ہے، مقدار اچانک نہ بڑھائیں، آہستہ آہستہ بڑھائیں، لیکن جس کو بھی انجام دے استمرار سے انجام دے، وہ ملکہ بن جائے گا۔ برے ملکات بھی اسی طرح ہیں، برے ملکات جو ہیں وہ اندر اتنے مضبوطی سے انسان کے نفس میں ہوتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا ہے، بعض لوگ جھوٹ بولتے ہوئے پسینہ آ جاتا ہے، لیکن بعض افراد ہیں وہ تو جیسے عام روٹین میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ بعض اس دنیا کے اندر قاتل ہیں، بعض ہیں غدار، بعض ہیں کرپٹ، خائن، کرپشن کرنے والے، اموال کھانے والے، فریب اور دھوکہ دینا کوئی مصیبت ہی نہیں ہے۔ یہ تو عظیم جہنموں میں، بڑی جہنموں میں جائیں گے۔ نہ ان کے خواب درست ہیں اور نہ ان کے اندر اطمینان نفوس میں پایا جاتا ہے۔ آپ یہ ایک سروے کر کے دیکھ لیں، یہ جو جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں، جو دنیا کی خاطر دین کے ساتھ جا کے ٹکراتے ہیں یا ایمان سے ٹکراتے ہیں، مطمئن بخش زندگی ان کی نہیں گزرتی۔ اندر سے دھڑکتا دل ہے، مضطرب ہیں، پریشان ہیں، بے خوابی، خوابوں میں عجیب و غریب خوابوں کا شکار ہیں، اور اگر مر جائیں پھر تو ابدی جہنم میں۔ یہ جو برے ملکات لے کے آتے ہیں، لیکن جو اچھے ملکات لے کے آتے ہیں وہ اس دنیا میں بے شک تنگی کا وقت کاٹ رہے ہیں، حبس ہے، نہ مچھر مارنے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ مکھی بھگانے کا کوئی آلہ ہے، اور نہ ہوا آنے کی کوئی رخ ہے، اذیت میں، لیکن اندر سکون ہے۔ خواب کی وادی میں چلے جائیں تو اچھے نظارے کرتے ہیں، اور مر جائیں تو جنت ہی جنتوں میں ہیں۔ لہذا ہر دو کس کے اوپر قائم ہے؟ عمل آپ نے دیکھا کہ ایک ہوتا ہے کبھی کبھار کا، اور ایک ہوتا ہے ملکہ کی سطح پہ پہنچے ہوئے۔ انسان کی حقیقی ترجمانی وہ اعمال کرتے ہیں جو ملکہ کی سطح کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ جو کبھی کبھار کے ہیں، جو عارضی اعمال ہیں، وہ اس کی ترجمانی حقیقی نہیں کرتے۔ ایسا ہو سکتا ہے ایک بندہ بہت نیک ہو، ایک دن وہ مثلا بد نظری کا شکار ہو گیا، ہے تلخ، اس کے بھی وہ تلخی کو کاٹے گا اور اس کے بھی برے اثرات روح پہ پڑیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے جا رہا ہے، بہترین گھر ہے، اچانک ٹھوکر لگی، جا کے زمین پہ اس کا سر لگا، لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو گیا۔ کہ یہ کیا ہے؟ اسی کا واقعہ شیخ رجب کا، اور اس کے پر اختتام بھی کرتے ہیں۔ شیخ رجب خیاط رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم شخصیت گزرے ہیں، درزی تھے، اور انہوں نے منازل طے کی۔ یہ بڑی تعجب کی چیز ہے کہ بعض ایسی شخصیات ہیں جو اوج کمال تک پہنچے ہیں لیکن عوام الناس سے ایک نو تھے۔ جیسے سید علی قاضی طباطبائی عالم تھے، آیت اللہ بہجت عالم تھے، سید محمد حسین طباطبائی، علامہ حسن زادہ عامری، یہ علماء میں سے ہیں، عارف کامل بنے یہ ہستیاں۔ لیکن رجب خیاط وہ تو درزی تھے، وہ تو عالم نہیں تھے۔ یا اسی طرح سے ہاشم حداد
کہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے مابقول صرف 2 ہی ان کے بعد شاگرد ہیں کہ جو عارف کامل ہیں، ایک آیت اللہ بہجت اور دوسرے ہاشم حداد۔ ہاشم حداد پہ روح مجرد کتاب بھی چھپ چکی ہے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ میں نے 7 مرتبہ اول سے آخر تک یہ کتاب پڑھی ہے۔ تو روح مجرد آپ پڑھیں۔ ہاشم حداد صرف سیوطی پڑھ رہے تھے تو چھوڑ دیا، یعنی عوامی مرحلے میں ہی ہیں، مقدمات ہی نہیں انہوں نے ختم کیے، لیکن عرفان کے اس منزل پہ پہنچے کہ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ اپنی نمازوں کے لیے ان سے رجوع کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ میری نمازیں کیسی ہیں۔ جیسے آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دروس اخلاق میں کئی دفعہ یہ واقعہ تکرار کیا ہے۔ ہاشم حداد اس منزل کے اوپر تھے۔ اب یہاں پہ انسان سوچتا ہے کہ کیسے۔ آئیں شیخ رجب خیاط کا یہ واقعہ سنیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دعوت سے، کیونکہ لوگوں کی عمومی دعوت قبول کیا کرتے تھے، بہت نیک پاکیزہ ہستی تھے، یعنی ان کی کیسے یہ مقام حاصل ہوا یہ ایک الگ چیز ہے۔ ان کے اوپر جنہوں نے کتاب لکھی رجب خیاط کی حالات زندگی پہ، وہ دارالحدیث پورے قم میں، حوزہ علمیہ قم میں علم حدیث کا سب سے بڑا ادارہ، اس کے جو ہیڈ ہیں آیت اللہ محمدی رائے شہری، انہوں نے ان کے اوپر کتاب لکھی، اردو ترجمہ بھی ہے کیمیائے محبت کے نام سے، ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ رجب علی خیاط محفل سے اٹھے، پتہ نہیں اس محفل میں کچھ ناگواری پیش آئی، بہرحال راستے میں جا رہے تھے، اور راستے میں جاتے ہوئے کچھ اسی کا سوچ رہے تھے، وہ جو ناگواری سی پیش آئی تھی انہیں۔ تو اتنے میں دیکھا وہ ایک گدھا کھڑا تھا، زور سے اس نے ٹانگ چلائی، اور وہ ٹانگ جو ہے انہوں نے ایک تو انہیں خوب دہشت زدہ بھی کیا، اور ان کے گھٹنے کے پاس سے کپڑوں کو چھوتے ہوئے گزر گئی۔ اب وہ تو تھوڑے آگے بڑھ گئے، اب دل ہی دل میں پوچھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، پروردگار یہ کیا تھا؟ تو فوراً ان کے وجود کے اندر القاء ہوا، وہ جو تم کر کے آئے وہ کیا تھا؟ تو کہا میں نے اسے کچھ کہا تو نہیں نا؟ تو کہا یہ بھی تمہیں لگی تو نہیں نا؟ اس نے تمہیں کون سا چھوا ہے؟ یعنی اس قدر انسان کی زندگی مربوط ہے عمل کی دنیا سے، لہذا انسان اپنے اعمال کو نہیں جان سکتا کہ یہ کیا غمی کیا خوشی۔ اور ہمیشہ جو مصیبت ہے، سختی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ گناہ ہی کے بدلے میں آئے، ایمان کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، جیسا ایوب علیہ السلام پہ آئی، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی اوپر آئی کہ امامت کے لیے وہ پھر منتخب ہوئے، اس لیے ان کے اوپر جو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش آئی، سخت و شدید آزمائش تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے اوپر آزمائش آئی کیونکہ امامت کے عہدے پر فائز تھے، کربلا کا پورا واقعہ ان کے لیے پیش ہوا۔ لہذا مصیبت کی صورت میں نہیں سختیاں اس دنیا میں، ایمان کی بدولت بھی ہیں سختیاں، لیکن اس طرح سے موازنہ کریں کہ اگر نہیں کہا، اگر نہیں کیا تو ہمارے ساتھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اثر ہے اس کا، اثر کو ہم رد نہیں کر سکتے۔ یا اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا الکافی میں یہ روایت امام علیہ السلام کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جم کیا حواریوں کو اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے زنا مت کرو، لیکن میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ زنا مت کرو، میں تو تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تصور زنا بھی نہ کرو، کیونکہ تصور کیا تو آلودہ کیا اپنے نفس کو۔ پھر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ جو تصور زنا کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ باہر سے بڑا خوبصورت گھر ہے لیکن اندر آگ نے پورا جلا کے سیاہ اسے اور کالا کر دیا ہے۔ اس طرح انسان دیکھنے میں بڑا خوشنما نظر آ رہا ہے لیکن اندر سے اس کی روح سیاہ اور جل گئی، آلودہ ہو گئی ہے۔ اس لیے روایات نے مکروہ قرار دیا کہ کسی اور خاتون کا تصور کر کے زوجہ سے قربت اختیار کرنا، لہذا حرام اندر باطن میں بھی جائز نہیں ہے۔ مراتب توبہ ہیں یہ کہ شاہ آبادی جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے 7 مرتبہ توبہ کے ذکر کیے ہیں۔ پہلا توبہ کا مرتبہ یہ ہے کہ پروردگار جو میرے جسم سے گناہ صادر ہوئے یہ تو بخش دے۔ دوسرا گناہ کا مرتبہ پروردگار جو تصور میں نے گناہ کیے ہیں، فلاں کو قتل کیا تھا، فلاں کو میں نے خوب اپنے نفس میں مارا تھا، فلاں کے خود میں نے بدلے لیے تھے، فلاں کا مال کھایا تھا، فلاں میں نے نعوذ باللہ زنا انجام دیا تھا، فلاں بدنظریاں انجام دی تھیں، یہ سارے کے سارے گناہ پروردگار جو سوچ میں نے تصورات میں کیے ہیں اسے معاف کر دے۔ پھر اس طرح سے تیسرا مرحلہ ہے، چوتھا مرحلہ ہے کہ پروردگار جو میں نے تیری ہستی کو ترک کر کے دیگر چیزوں پہ توجہ کی ہے، یہ توجہ تیری بارگاہ میں، تیرے محضر میں آداب کے مخالف ہے، آداب کے برخلاف ہے۔ اس میری برخلاف اور عدم
اطاعت کو کہ میں تیری طرف کامل توجہ ہمیشہ نہیں رکھ سکا، معاف کر دے۔ مراتب، 7 مراتب ذکر کی ہیں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اندر جو سوچتے ہیں اس کی روح پہ اثرات ہیں، روح پروان اس سے چڑھتی ہے، جسم سے جو صادر ہوتا ہے روح پر اثرات ہیں اس کے۔ اس لیے یہ خوبصورت ایک جملہ ہے کہ میں ادھر کتاب سے ہی آپ کے سامنے پڑھ دوں، کیونکہ اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی اگلے آپ کے پاس بیان ہوگی۔ فَيُعْلَمْ مِنَ الْحَدِيثِ الشریف، ایک حدیث بیان کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کہ کسی اور وقت آپ کی خدمت میں پڑھی جائے گی، لیکن نتیجہ دیکھیں۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہو گیا ان جہنم ہوا باطن الدنیا، جہنم کیا ہے؟ باطن دنیا، اس دنیا کا باطن جہنم ہے۔ جو جہنم کی لذتوں کے لیے، جو دنیا کی لذتوں کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کے آرام اور سکون کے لیے، دنیاوی مقامات کے لیے جو کچھ بھی کرتا رہا ہے، مثبت ہے یا منفی، وہ در حقیقت اپنی جہنم کے لیے سرمایہ اکٹھا کرتا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس بات آئی کہ علم اور عمل وہ انسانی ذات کو تشکیل دیتے ہیں، نہ کہ ذات الگ اور ذات کے اوپر آ کے کوئی چیز اوپر پڑتی ہے۔ ذات تشکیل ان دو سے پا رہی ہے، اس لیے جس کا علم نہیں ہے اس کی ذات میں ہی کجروی اور ٹیڑھا پن ہے، وہ کیسے آگے جا سکتی ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، جس نے نہیں پہچانا اپنے زمانے کے امام کو، اس کے کاموں کا محور امام نہیں تھا بلکہ کوئی اور نظریات تھے۔ مثال کے طور پہ پیسہ تھا، شہرت تھی، وطنیت تھی، فلاں جگہ پہ کوئی فشار آیا ہوا تھا، فلاں جگہ پہ دباؤ آیا ہوا تھا، ہزار افکار اور نظریات ہوتے ہیں۔ محور اگر امام نہیں ہے، جاہلیت کی موت مرا، معرفت ہے کہ جو جاہلیت سے نجات دیتی ہے۔ اسی طرح عمل ہے کہ جس کا مشاہدہ انسان کرتا ہے، سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، عمل کو اس دنیا میں علم کی اساس کے اوپر خوب کرے، کیونکہ خالی عمل اللہ کو مطلوب نہیں ہے، علم کی اساس پہ عمل مطلوب ہے۔ لا يقبل اللہ عملا الا بمعرفت، الکافی میں واضح الفاظ ہیں، کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا سوائے معرفت کے ہمراہ عمل انسان کی ذات کی حقیقی ترجمہ نہیں کرتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔